بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ نساء کی تفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مدینہ شریف میں اتری ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے ہے۔ یعنی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اور جس کسی کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے جو بطور انعام اجر عظیم دیں وہ جدا گانا ہے۔ اور آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الآیات، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو تمہارے صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والے کو تو نہیں بخشتے، باقی جس گنہگار کو چاہیں بخش دیں۔ اور آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک الآیہ، یعنی یہ لوگ اگر گناہ سرزد ہو چکنے کے بعد اے نبی آپ کے پاس آ جاتے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو معافی اور مہربانی کرنے والا پاتے۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں تو اس کی اسناد صحیح ہیں، لیکن اس کے ایک راوی عبد الرحمن کا اپنے والد سے سننے میں اختلاف ہے۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ کی اس روایت میں آیت ولو انہم کے بدلے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس شخص سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر گزرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے لگ جائے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے مہربان پائے گا۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح پر ہے کہ ایک آیت کا بیان کرنا پہلی حدیث میں تو رہ گیا، یہ اس کا بیان دوسری میں ہے، تو 4 آیتیں پہلی حدیث کی اور 5ویں آیت اس حدیث کی۔ وَمَن يَعْمَلْ إِلَى آخِرِهِ، یہ آیت مل کر 5 ہو گئیں، یا یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ ہی پر آیت پوری ہے، اور وَإِن تَكُ حَسَنَةً کو الگ آیت شمار کیا ہے، تو دونوں حدیثوں میں 5 آیتیں ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمہ اللہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس صورت میں 8 آیتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہترین ہیں جن پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ پہلی آیت یرید اللہ لیبین لکم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے احکام تم پر صاف صاف بیان کر دیں اور تمہیں ان اچھے لوگوں کی راہ راست دکھا دیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والے ہیں۔ دوسری آیت واللہ یرید ان یتوب علیکم الی آخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کی چاہت ہے کہ تم راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ تیسری آیت یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان چونکہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تخفیف کرنی چاہتے ہیں۔ باقی کل آیتیں وہی ہیں جو پچھلی روایت میں گزری۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ نساء کی بابت سنا، پس میں نے قرآن پڑھا درا حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا۔ تخلیق انسانیت یعنی انسان کی پیدائش۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا حکم دیا ہے کہ جسم سے اللہ ہی کی عبادتیں کی جائیں اور دل میں صرف اللہ ہی کا خوف رکھا جائے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پھسلی کی پچھلی طرف سے حوا کو پیدا کیا، ان کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کی حاجت و شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے، پس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، پس اگر تو اے انسان اسے بالکل سیدھی کرنے کو جائے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان دونوں سے یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سے انسان مرد و عورت چوطرف دنیا میں پھیلا دیے، جن کی قسمیں، صفتیں، رنگ روپ، بول چال میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ جس طرح یہ سب پہلے اللہ کے قبضے میں تھے اور پھر انہیں اللہ نے ادھر ادھر پھیلا دیا، ایک وقت ان سب کو سمیٹ کر پھر اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کی اطاعت عبادت بجا لاتے رہو، اللہ ہی کے واسطے سے اور اللہ ہی کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے رہو۔ مثلا یہ کہنا میں تجھے اللہ کو یاد دلا کر اور رشتے کو یاد دلا کر یوں کہتا ہوں، اللہ ہی کے نام کی قسمیں کھاتے ہو اور عہد و پیما مضبوط کرتے ہو۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ممانعت، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رشتوں ناتوں کی حفاظت کرو، انہیں توڑو نہیں بلکہ جوڑو۔ صلہ رحمی، نیکی اور سلوک آپس میں کرتے رہو۔ ارحام بھی ایک قرات میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اور رشتے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال و اعمال پر مطلع ہیں، خوب دیکھ بھال رہے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہیں اپنے علم سے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ رکھو جو تمہارے ہر اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے پر نگہبان ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں تم سب ایک ہی ماں باپ کے ہو، ایک دوسرے پر شفقت کیا کرو، کمزور اور ناتوانوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ سلوک کرو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ مدر کے چند لوگ رسول اللہ کے پاس چادریں لپٹے ہوئے آئے کیونکہ ان کے جسم پر کپڑا تک نہ تھا، تو رسول اللہ نے کھڑے ہو کر نماز ظہر کے بعد واز بیان فرمایا جس میں اس آیت کی تلاوت کی، پھر آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر الی آخرہ کی تلاوت کی، پھر لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ جس سے جو ہو سکا ان لوگوں کے لیے دیا، درہم و دینار بھی اور کھجور و گیہوں بھی۔